बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 29 जनवरी है, साल 2022। शहजाद अकबर और टीम की मेहरबानी से कप्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहली मर्तबा क्लीन बोल्ड हुए हैं। काजी फायद ईसा और सरीना ईसा केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। काजी फायद ईसा बगैर मनी ट्रेल दिए हुए सुरखरू हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंसाफ की तारीख रकम कर दी है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इस पर तफसील के साथ आज की वीडियो में हम बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर निजाम इंसाफ पर अक्सर लोग शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं कि यहाँ पर एक कानून नहीं बल्कि दो कानून है। अमीरों के लिए और है, गरीबों के लिए और है। शरीफों जरदारियों को यहाँ कानून अपने शिकंजे में नहीं ले सकता, लेकिन आम मुर्गी चोर और बकरी चोर जो है वो जेल से बच नहीं सकता। तो बड़े चोर को बड़ा रिलीफ मिलता है, बड़े चोर को इस मुल्क के अंदर ज्यादा प्रिविलेजेस हासिल है, उसके लिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त है, प्रोटोकॉल के अंदर रहता है, मेडिकल बोर्ड तश्कील दिए जाते हैं, A-B क्लास उसको मिलती है, और आम जो आदमी है उसको यहाँ पर धक्के मिलते हैं इदारों की तरफ से। और अब हमने देखा है कि इसके साथ ही कितने इल्तवा के केसेस हैं। इस वक्त 20 लाख के करीब जो केसेस हैं अदालतों के अंदर जेर समात है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी 51,000 से ऊपर तादाद पहुंच चुकी है। हाई कोर्ट्स के अंदर भी बड़ी तादाद है, और सिर्फ पंजाब के अंदर इस वक्त 13 लाख से जायद केसेस जो है वो इल्तवा का शिकार हैं, और सैकड़ों जजेस की असामियां इस वक्त भी खाली हैं, जो हुकूमत की जिम्मेदारी है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत अदलिया के आला अहदेदारों की जिम्मेदारी है। लेकिन इन मामलात को नहीं देखा जाता, और जो वकला की तंजीमें हैं वो पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, वो नवाज शरीफ को, जरदारियों को और इन लोगों को बचाना चाहते हैं। और उनके साथ तबका मलामतिया जो सहाफियों का है वो भी ये सवाल नहीं उठाता कि क्या वजह है कि साल साल से लोग केसेस लड़ रहे होते हैं, मुकदमात जो है वो निपटाए नहीं जाते, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। और इसके साथ ही आपको इल्म है कि जिस तरीके से अब हाई कोर्ट के जो जजेस साहबान हैं वो अपना बर्थडे केक वहां पर काटेंगे, और इस पर भी बड़ी तनकीद हो रही है। और ये सारे मामलात देखने हैं कि हमें क्या मजीद अदालतों की जरूरत है, मजीद जजेस की जरूरत है, मजीद हुकूमत की कुछ मदद के साथ जो है अमारतों की जरूरत है। ये सारी चीजें बड़ी आम है जो हुकूमत और तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठकर फैसला करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा धोखा है, और मैं समझता हूं जुल्म और ज्यादती है कि दादाजी ने केस किया था, परदादाजी ने, और आज उनके पड़पोते और पोते वो केस लड़ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट तक नीचे सिविल कोर्ट से केसेस जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट से फिर जो है इंप्लीमेंटेशन के लिए उसी सिविल कोर्ट में आते हैं, और फिर लोग धक्के खा रहे होते हैं। खास तौर पर दीवानी केसेस के अंदर और फौजदारी केसेस में जो अब कवानीन के अंदर तरमीम आई है, अगर इन लेटर एंड स्पिरिट अगर वो अप्रूव हो जाते हैं और अमल दरामद शुरू होता है तो यकीनन लोगों को इस पूरे मामले के अंदर फायदा होगा। अब जो काजी फायद ईसा का केस है, आपको इल्म है सदर पाकिस्तान ने एक रेफरेंस बनाकर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की तरफ भेजा कि लंदन के अंदर 3 प्रॉपर्टीज हैं काजी फायद ईसा की एहलिया और बच्चों के नाम। यकीनी तौर पर जब एक बंदा जज है तो उसकी फैमिली की जो प्रॉपर्टीज है और उसका जो पैसा है, मनी ट्रेल है, वो जज साहब पर सवालात तो उठते हैं उनकी अमानत और दयानत पर। लिहाजा ये जज साहब अपने आप को क्लियर करें कि ये पैसा कैसे बैरून मुल्क मुंतकिल हुआ है। तो ये एक बड़ा सादा सा सवाल था, लेकिन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के खिलाफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दरखास्त दी, उस पर समाअत होती रही, तवील दलाइल हुए, और उसके बाद जो है एक फैसला आया कि FBI जो है उसको अख्तियार है वो चेक कर ले सारे मामला सरीना ईसा और बच्चों के। लेकिन जो रेफरेंस है वो सदारती रेफरेंस खारिज कर दिया गया। फिर इस पूरे मामले पर एक रिव्यू पिटीशन वो काजी फायद ईसा ने फाइल की, और ये जितना काम भी हुआ है यकीन मानिए जस्टिस काजी फायद ईसा हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं। लेकिन हैरानगी होती है कि यहां पर एक जज पर जब सवाल उठाया जाता है, बजाय इसके कि वो लोगों को क्लियर करे, वो जुडिशरी को खतरा हो जाता है। किसी सहाफी पर सवाल उठाए तो वहां पर सहाफत खतरे में हो जाती है, सियासतदान को पकड़े जमहूरियत खतरे में हो जाती है। ये अजीब किस्म का इस मुल्क के अंदर खेल खेला जा रहा है। और एहतसाब जो है फिर कहते हैं जी यहां पाकिस्तान का जो परसेप्शन इंडेक्स है वो बड़ा खराब आया, 16 दर्जे गिर गया है। अब आप हालात देखिए कि ये फैसला तो 9 महीने कबल सुनाया गया, लेकिन अब जो तहरीरी फैसला जारी हुआ है उसके आम नुकात आपके सामने रखने से पहले यह जानना जरूरी है कि सवाल बड़ा सिंपल था कि 3 प्रॉपर्टीज हैं आपकी एहलिया और बच्चों के नाम लंदन के अंदर, उसकी मनी ट्रेल क्या है, पैसा कहां से कमाया गया, कैसे मुंतकिल हुआ। अगर तो
بالکل بندہ صاف اور شفاف ہو تو وہ اپنی وضاحت دے اور اس کے بعد معاملہ ختم. لیکن ٹیکنیکل گراؤنڈز کے پیچھے یہاں 2 سال تک تقریباً یہ کیس چلتا رہا, دلائل ہوتے رہے. کبھی کہا یہ ایسٹ ریکوری یونٹ جو ہے وہ شہزاد اکبر اس کو یہ اختیار حاصل نہیں تھا, کبھی کہا ایف بی آر نے یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ لیک کیے ہیں, یہ انہوں نے غیر قانونی کام قرار دیا ہے. جتنی ٹیکنیکل گراؤنڈ جو ہیں جس طریقے سے نواز شریف اور ان کے خاندان نے لی, یعنی منی ٹریل انہوں نے بھی آج تک نہیں دی, شہباز شریف نے بھی آج تک جو ہے وہ ٹی ٹی سکینڈل کے حقائق نہیں بتائے, اور وہ بات نہیں کرنی, ادھر بھی الزام لگانا ہے ادھر بھی الزام لگانا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا ایک مولوی جو ہے وہ افتخار, اس نے بات ویسے ہی کر دی کہ جو بھی کرپشن کرے اس کو لٹکا دو, اور اس میں انہوں نے زرداری نواز شریف کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ کا نام لے لیا, تو اس کو بھی ایک بنیاد بنا دیا گیا کہ جناب یہ ہمیں دھمکایا جا رہا ہے. اب یہ ادھر سب پر الزامات لگے, یعنی عمران خان پر, اس صدر پاکستان پر, اور اس کے تمام جو ذمہ داران ہیں, وزیر قانون, اٹارنی جنرل, سب کو رگڑا لگایا انہوں نے. بعض ججز پر بھی تنقید کی, جذباتی بھی ہوئے, کبھی ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ صاحبہ وہ جذباتی ہوئی. لیکن معاملہ وہی ہے کہ منی ٹریل نہیں دینی, کہ یہ جو پراپرٹیز بنائی گئی ہے یہ اس طریقے سے بنائی گئی ہیں. اب تو کہا گیا کہ یہ جو جج صاحب ہیں ان کا تعلق ہی نہیں ہے, بیوی بچوں کا معاملہ ہے تو وہ علیحدہ ایف بی آر دیکھے اس کیس کے ساتھ. اب یہ جو تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے 6-4 کے ساتھ, آپ کو علم ہے ریویو پٹیشن کے اندر معاملہ آبادی پلٹی تھی اور 6 ججز نے سرینا عیسیٰ اور قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں فیصلہ دیا تھا, 4 نے مخالفت میں دیا تھا. اب جو تحریری فیصلے کے نکات ہیں وہ بڑے عام ہیں, پہلے آپ کے سامنے وہ رکھنے ضروری ہیں. اور یہ ہماری جو شہزاد اکبر, فرغ نسیم اور جو پوری ٹیم تھی, ان کو یہ چیزیں پہلے دیکھنے والی ہوتی ہیں. اکثر معاملات کے اندر انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو جو ہے وہ کلین بولڈ کروایا ہے. ان چیزوں کو پہلے بڑا لاجیکل دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, تیاری کرنی ہوتی ہے, اور پھر جو ہے آپ نے دیکھنا ہے قانونی اعتبار سے یہ آپ کا بیانیہ کہیں احتساب عدالت کے اندر یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں اڑ تو نہیں جائے گا. ایسٹ ریکوری یونٹ کا کیا کردار ہوگا, قانونی ہے غیر قانونی ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو بنیادی طور پر قانون کے مطابق لے کر جانی چاہیے تھی. یہ اب جو کیس کا فیصلہ ہے اس میں سپریم کورٹ کیس کا یہ مختصر فیصلہ 26 اپریل 2021 کو سنایا گیا تھا, اور عدالت نے 9 ماہ 2 دن بعد نظرثانی درخواستوں کا تحریری فیصلہ جاری کیا ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی نے اضافی نوٹ تحریر کیا ہے, جبکہ فیصلہ 45 صفحات پر مشتمل ہے. 9 مہینے لگے ہیں یہ 45 صفحے لکھنے میں. معزز جج صاحب کے کیس کے اندر یقیناً سپریم کورٹ کے ججز کو بہت عام معاملات کے اندر جو ہے وہ کیسز میں وہ پھنسے ہوتے ہیں. عدالت عظمیٰ کے 10 رکنی لارجر بینچ نے 6-4 کے تناسب سے سرینا عیسیٰ کے حق میں فیصلہ سنایا, اور عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کی نظرثانی درخواست اکثریت سے منظور کی جاتی ہے. اب فیصلے کے اندر کیا کیا کہا گیا ہے, کہا گیا کہ واضح الفاظ سے سنایا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ کہ اس عدالت کے جج سمیت کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں, کوئی بھی چاہے وہ اس عدالت کا جج کیوں نہ ہو, اسے قانونی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا. یعنی کوئی جج قانون سے بالا بھی نہیں ہے اور کسی کو قانونی حق سے محروم بھی نہیں کیا جا سکتا. اسے جو ہے وہ ہر شہری اپنی زندگی, آزادی, ساکھ اور جائیداد سے متعلق قانون کے مطابق سلوک کا حق رکھتا ہے. جبکہ آئین کے آرٹیکل 9 سے 28 تک یعنی 28 تک ہر شہری کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتے ہیں. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدلیہ کا احتساب ضروری ہے لیکن قانون کے مطابق ہونا چاہیے. کھلی عدالت شیشے کے گھر جیسی ہے, ججز بڑوں کے خلاف کھل کر فیصلہ دیتے ہیں. سرینا عیسیٰ سے بیان میں معاملہ ایف بی آر بھیجنے کا نہیں پوچھا گیا تھا. سرینا عیسیٰ کو عام ترین معاملے پر سماعت کا پورا حق نہیں دیا گیا. آئین کے تحت شفاف ٹرائل ہر خاص و عام کا بنیادی حق ہے, لہذا صرف جج کی اہلیہ ہونے پر سرینا عیسیٰ کو آئینی حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا. قانون کے مطابق فیصلوں سے ہی عوام کا عدلیہ پر اعتماد بڑھے گا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ ان کی اہلیہ کی آزادانہ ٹیکس معاملات میں انہیں مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. سرینا عیسیٰ اور ان کے بچے عام شہری ہیں, ان کے ٹیکس 184(3) سے کوئی تعلق نہیں ہے, جبکہ سرینا عیسیٰ کے ٹیکس کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل نہیں بھیجا جا سکتا. سپریم جوڈیشل کونسل کا دائرہ اختیار صرف ججز تک محدود ہے. یعنی آپ ایک خاتون محترم ہیں تو کم از کم ہمارے معزز یہ جو ججز صاحبان تھے قابل احترام, وہ منی ٹریل والا معاملہ حل کر دیتے. وہ ایک عام شہری ہے تو پھر بھی منی ٹریل والا معاملہ حل کر کے عوام کو آپ بتاتے کہ بھائی یہ جج صاحب پر ایلیگیشن تھا, ان کی اہلیہ اور بچوں پر یہ انہوں نے جواب دے دیا ہے.
تو جواب تو آیا نہیں ہے. پوری قوم دیکھ رہی ہے اپنے اس پورے عدالتی سسٹم کو. عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی پر ایف بی آر کے خلاف اپیل اثر انداز نہیں ہوگی. ایسا بھی ممکن تھا. چیئرمین ایف بی آر کی رپورٹ پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ برطرف ہو جاتے. جج کی برطرفی کے بعد ایف بی آر کے خلاف اپیل سرینا عیسیٰ کے حق میں بھی آ سکتی تھی. برطرفی کے بعد اپیل میں کامیابی کا فیصلہ ہونے تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائرڈ ہو چکے ہوتے. ایسا بھی ممکن تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل ایف بی آر رپورٹ تسلیم نہ کرتی. اب فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آج خود نوٹس لینے کی ہدایت دینا سپریم جوڈیشل کونسل کی آزادی کے خلاف ہے. آئین کے تحت سرکاری افسران ججز کے خلاف شکایت درج نہیں کروا سکتے. اس کے لیے صدر صاحب جو ہے وہ رپورٹ دیتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف اور ججز کے خلاف شکایت درج نہیں کرا سکتے. چیئرمین ایف بی آر کی رپورٹ دراصل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف شکایت تھی. سپریم کورٹ کی جانب سے ایف بی آر کو تحقیقات کا حکم دینا غلط تھا. ججز کے خلاف کارروائی صدر پاکستان کی سفارش پر سپریم جوڈیشل کونسل کر سکتی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے اہل خانہ کا ٹیکس ریکارڈ غیر قانونی طریقے سے اکٹھا کیا گیا. یعنی یہ تو غیر قانونی قرار دیا گیا کہ انہوں نے جو ایسٹ ریکوری یونٹ نے کام کیا پراپرٹیز والا ٹیکس والا کہ ٹیکس انہوں نے کتنا جمع کروایا کتنا نہیں کیا یہ غیر قانونی قرار دیا ہے. منی ٹریل والا معاملہ حل نہیں ہوا. کسی ایک جج کے خلاف کارروائی سے پوری عدلیہ کی آزادی پر سوال اٹھتا ہے. تو یقیناً جو سوال اٹھتا ہے جب ایک جج کے خلاف کارروائی کریں گے پوری عدلیہ کے پر چونکہ سوال اٹھتا ہے لہذا معزز عدلیہ نے ایک تاریخی یہ فیصلہ کر دیا ہے اور جس کے مطابق قاضی فائز عیسیٰ بغیر منی ٹریل جو ان کی سرینا عیسیٰ اور اہلیہ ہیں اور پورا خاندان جس کا اصل سوال تھا قوم کو انتظار تھا کہ یہ چونکہ ججز کی فیملی ہے جج صاحب ہیں اور بڑے ویسے اصول کی بات کرتے ہیں قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں اور سارا لیکن طریقہ کار وہی اپنایا ہے جو نواز شریف کا اور ان کے خاندان کا ٹیکنیکل گراؤنڈ کے پیچھے ممکنہ حد تک چھپنے کا تھا. وہ سوال آج بھی وہی کھڑا ہے کہ جو 3 پراپرٹیز بنائی گئی وہ کہاں سے بنائی گئی کیسے بنائی گئی. بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان نے انصاف کی ایک تاریخ رقم کر دی ہے اور شہزاد اکبر اور ان کی جو ٹیم ہے انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو بالآخر کلین بولڈ کروایا ہے. اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ انہوں نے کہاں کہاں غلطیاں تو کی ہیں اور وہ اب اس موقع پر میں زیادہ نہیں وضاحت سے بات کروں گا لیکن یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.